آج کی کہانی رف رف کی زبانی، آج کی کہانی ہے کہ انتہائی پریشان حال نوجوان نے کامیابی کا راز کہاں، کیسے اور کتنی جلدی پایا۔ ایک پریشان حال نوجوان جو پڑھ لکھ کے بھی انتہائی ناکامیوں اور پریشانیوں کا شکار تھا، جگہ جگہ بہت ساری کوششیں کی، نہ کاروبار میں چل سکا نہ نوکری میں چل سکا۔ تو اس کو کسی شخص نے کہا کہ میں نے فلاں دریا کے کنارے ایک بابا کی کوٹھیا دیکھی ہے، وہ بہت بڑا دانشور ہے، وہ زندگی کی ہر مشکل کا بہترین حل بتاتا ہے، اگر تم اس کے پاس جاؤ تو وہ شاید تمہاری کوئی مدد کر دے۔ وہ اس بابے کے پاس پہنچا تو بابے کو اپنی ساری اس نے داستان اور تکلیف کے معاملات بتائے۔ تو بابے نے اس کے ساتھ اپنی کٹیا سے نکل کے تو دریا کے کنارے کنارے چلنا شروع کیا۔ جہاں پانی بہت گہرا تھا، اس بابے نے اس کو زور سے اس میں دھکا دیا اور خود بھی چھلانگ لگائی۔ خود تو 2 منٹ کے بعد پار ہو گیا۔ ایک تو پانی کا بہاؤ تیز تھا، دوسرا اس کو تیرنا نہیں آتا تھا۔ انتہائی مشکل کے ساتھ، دوبارہ دیکھیے، انتہائی مشکل کے ساتھ وہ کسی نہ کسی مرتا دھرتا جو تھا وہ کنارے پہ آیا۔ اس کو شدید غصہ باہر نکلتے ہی اس نے بابے پہ ہاتھ اٹھانا چاہا۔ بابے نے جب اس کا ہاتھ پکڑا تو اس کو اندازہ ہوا کہ وہ آئرن ہینڈ ہے، وہ کمزور اور لرزتا ہوا ہاتھ نہیں ہے۔ تو پھر وہی کمزوری کی حالت میں کہ میاں جی میں نے عزت کی، میں تو آپ کے پاس بڑی امید سے آیا تھا، میں پہلے ہی پریشان تھا، آپ نے میری جان لینے کی کوشش کی، آپ کو باتوں میں نے آپ نے پوچھا تھا تو میں نے بتایا بھی تھا کہ مجھے تیرنا نہیں آتا، اور آپ نے مجھے گہرے پانی میں دھکا دے دیا۔ وہ کہنے لگے بیٹا ناراض تم بعد میں ہونا، صرف یہ بتاؤ جب میں نے تمہارے ساتھ ایک جان لیوا زیادتی کی، تمہیں دھکا دے دیا، تو تم اس وقت کیا سوچ رہے تھے؟ وہ کہنے لگا میاں جی اس وقت میں نے کیا خاک سوچنا تھا، اس وقت صرف ایک ہی مقصد تھا کہ کسی طرح سے میں اپنی جان بچا کے کنارے پہ پہنچ جاؤں۔ تو اس نے کہا بیٹا تم میرے پاس کیوں آئے تھے؟ اس نے کہا تھا کہ میں زندگی میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، اس کا راز جاننے کے لیے آیا تھا۔ کہتے ہیں مبارک ہو تم نے وہ راز جان لیا۔ کہتے ہیں آپ نے تو کہا ہی کچھ نہیں، الٹا میری جان لینے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا کامیابی کا راز دیکھو، تمہیں تیرنا نہیں آتا تھا، پانی گہرا تھا، دریا کا بہاؤ بھی نسبتاً تیز تھا، تم نے اپنی تمام تر قوتوں اور صلاحیتوں کا استعمال کیا اور کچھ نہیں سوچا، صرف ایک ہی چیز کو اپنی ترجیح بنایا کہ کسی طرح سے میری جان بچ جائے۔ تو یاد رکھو جس کام کے لیے تم اسی طرح سے عزم صمیم، حوصلے یکسوئی کے ساتھ آگے بڑھو گے، تمہارے لیے راستے بنتے چلے جائیں گے، مشکلیں خود بخود آسان ہونے لگیں گی۔ اور ویسے بھی مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں، غالب نے بھی یہی کہا تھا۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے ایک سبق ہے، امید ہے بہت زیادہ سمجھ آیا ہوگا۔